الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز اراکین تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، کارکنان، ذمہ داران، بڑی مدت کے بعد جو میری چاہت ہے اس محفل کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ نے سننا ہے، آج آپ نے بولنا نہیں، آج میں نے آپ کو سنانا ہے، لیکن ایک بڑی مرض ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں یہ کیمرہ ہے اور کیمرے چل رہے ہیں۔ میں آپ کو سچی بات کہوں، ہر محفل ہر بات کے لیے نہیں ہوتی اور ہر بات ہر محفل کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا تو یہ مرض ہے ہمیں کہ کچھ باتیں ہیں پھر بھی ہم ان کو دیکھ کر چپ کر جاتے ہیں کہ جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور آپ کو سنانا اور آپ کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کر ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا، یہ میرے آقا و مولا نے فرمایا ایک وقت آئے گا دوڑتے ہوئے آدمی سے چلتا ہوا آدمی بہتر ہوگا، اور پھر چلتے ہوئے آدمی سے بہتر کھڑا ہوا آدمی ہوگا، اور پھر کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر بیٹھا ہوا آدمی ہوگا، اور بیٹھے ہوئے سے بہتر آدمی لیٹا ہوا ہوگا، اور لیٹے ہوئے سے سویا ہوا ہوگا۔ آج وہ فتنوں کا زمانہ ہے جن فتنوں کے اندر ہم جل رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں اور آپ یہ کیمرے ہمارے منہ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ میری تو خواہش یہ ہے کہ ان سب کو بند کر کے آپ میرے ساتھ ایک دفعہ کمرے میں بیٹھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ علامہ اقبال نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اقبال کہتا ہے ابھی تازی تازی رات چھائی ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم یہ چند ووٹ کٹھے کرنے کے لیے اور جناب چند جھنڈے لے کر اور چند سیاسی میدان اس کے لیے میدان میں آئے ہوئے ہیں؟ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ اور یاد رکھنا، اسلام معزز بناتا ہے اور جو خود اعزاز کی طلب کرتا ہے اسلام اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میں بہت عرصے سے یہ بات اپنے اندر، اپنے ذمہ داران کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ وہ معزز بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ معزز بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا، آپ یہ غور کریں کہ ہم معزز بننے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں۔ معزز تو وہ نہیں بنے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی چمڑیاں اتروا دیں، ہڈیاں سے اتروا کر۔ مجھے بتائیں، ظاہری طور پر حضرت خباب بن ارت، یہ علماء بھی بیٹھے ہیں، تاریخ بھی موجود ہے، اور حضرت سمیہ اور حضرت بلال حبشی، ظاہری طور پر جو ظلم ہوئے ہیں نا، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ظاہری طور پر، ان تینوں سے زیادہ صحابہ میں شاید کوئی ہو۔ حضرت سمیہ کے ٹکڑے ہوئے ہیں، حضرت خباب بن ارت کے جسم میں اتنے سوراخ ہوئے کہ آپ کا وہ جو مالک تھا اور چچا بھی لگتا تھا، وہ آپ کو قالین میں لپیٹ کر، کسی چیز میں چٹائی میں لپیٹ کر اور انگاروں کے اوپر رکھ دیتا تھا۔ تو جب ایک صحابی نے پیچھے ہاتھ لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمر کے اندر سوراخ ہاتھ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا خباب یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا جب تم زمانہ جاہلیت میں حضور کی مخالفت کرتے تھے نا، خباب چٹائیوں میں لپٹ کر اس وقت انگاروں پہ پڑا ہوتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے، پھر آگے سننے والی مزے کی بات ہے، اب حضرت سمیہ تو شہید ہو گئی، حضرت خباب بن ارت اور حضرت بلال حبشی کے بارے میں کوئی ایک بتا دے کہ ان دونوں نے اتنی قربانیاں دینے کے باوجود
حضرت صدیق اکبر کو ایک دفعہ جا کر کہا ہو کہ ہمیں فلاں علاقے کی امارت دے دیں، کسی ایک جگہ جا کر یہ کہا ہو کہ ہمیں فلاں جگہ بیت المال کا فلاں حصہ ہمارے حوالے کر دیں، کسی ایک جگہ جا کر کہا ہو؟ نہیں کہا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال حبشی تو آخر میں مدینہ پاک چھوڑ کر چلے گئے، اس لیے کہ کہیں یہ وجہ نہیں ہے، ایک تو حضور کا فراق ہے، ہماری اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ ہم مدینے میں جا کر کیا ہوں، فوت ہوں، دنیا سے جائیں، ہمیں شہادت نصیب ہو، مدینے کے اندر ہو۔ حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ کر کیوں گئے ہیں؟ ہم بلال حبشی سے بڑے عاشق ہیں، وہ اس لیے نہیں چھوڑ کے گئے، وہ حضور کے دین کی ترویج کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب اگلی بھی بات سنیں، یہ بڑی خاص باتیں ہیں اور یہ ہضم ہونے والی بھی نہیں ہے، آپ کو بڑا آزما کر کے بیٹھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے مجھے اس لیے تربیت کے لیے کھڑا کیا ہے تو تربیت ہم نے ان سے پائی ہے جنہوں نے پورے زمانے کی تربیت کی ہے۔ بیٹھیں، آج آپ نے سننا ہے، حوصلے سے سننا ہے، آگے سنیں۔ میں نے آپ کو کہا یہ باتیں بھلانی نہیں ہے، یاد رکھنی ہے۔ اور دوسری بات، حضرت بلال حبشی، حضرت ابو ایوب انصاری میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مدینہ پاک میں ٹھہرانے والے میزبان رسول ہیں۔ سب سے پہلے مدینہ پاک میں جن کے گھر حضور ٹھہرے وہ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں۔ جو آپ نے اور میں نے دین کا کنسپٹ بنایا ہوا ہے نا، اور جو آپ اور میں جس طرف جا رہے ہیں، دین تخت پر نہیں آئے گا، یہ میں آپ کو پکی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، ہماری ذات پنپے گی، یہ میں نے پہنا ہوا ہے، اس سے اچھا مہنگا پہن لوں گا، مہنگا تیار ہو کر اور جناب مہنگی گاڑی پر آؤں گا، لیکن دین اس طرح تخت پر نہیں آئے گا۔ ہاں، جب دین تخت پر آئے گا، دین پھر آپ کو معزز بنائے گا، لیکن اگر آج عزت کی تلاش کرو گے تو دین تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اسی دین نے ابو بکر و عمر عثمان و علی کو عزتیں دی ہیں، اور اسی دین نے ابو لہب اور ابو جہل کو اسی مکے کی گلیوں میں ذلیل کیا ہے۔ ہاں، یہ یاد رکھنا، جن کا ہم نام لے وائے نا، وہاں ایک رتی برابر ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی غداری اور جناب دو نمبری قبول نہیں ہے، یہ بات پکی ہے۔